السلام علیکم، اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بیٹھیں، وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دعوت۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ماڈل کا انتخاب کریں۔ انتخابات شفاف ہوں گے تو ہی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ حکومت محنت کشوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا یوم مزدور پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت محنت کشوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کوشش ہے محنت کشوں کو اندرون و بیرون ملک ملازمتوں کے بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ کورونا کی افریقی اور برازیلی اقسام کراچی پہنچنے کا انکشاف۔ صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کورونا کی جنوبی افریقی اور برازیلی اقسام کراچی پہنچنے کا انکشاف کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت عذرا پیچوہو نے کورونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ کورونا کی جنوبی افریقی اور برازیلی اقسام پاکستان پہنچ گئی ہے۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ منتظمین جلوس نکالنے پر بضد۔ وزارت داخلہ نے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس پر پابندی اور مجالس کی مشروط اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جلوسوں پر پابندی اور مجالس کو SOPs کے تحت منعقد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پولیس نے نوجوان سے سلنڈر چھین لیا، ماں چل بسی۔ بھارت میں جہاں ان دنوں کورونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، وہاں ایسے انسانیت سوز واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جس کے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شمالی بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں چند پولیس اہلکار ایک کم عمر نوجوان سے آکسیجن سلنڈر چھین لیا، جس کے بعد اس کی والدہ کورونا سے چل بسیں۔ کورونا مریضوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، 18 جل کر ہلاک۔ بھارت کے ایک خیراتی ہسپتال کے کورونا مریضوں کے وارڈ میں آگ لگنے سے 2 نرسوں سمیت 18 مریض جل کر ہلاک ہو گئے۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر 50 مریضوں کو دیگر ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا۔ کورونا وائرس سے مزید 146 افراد کا انتقال۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا کی تیسری لہر ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے۔ اموات میں مسلسل اضافہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 146 افراد انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں Facebook پہ فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.